अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बाबर आजम ने अपनी क्लास दिखाई है। आखिर एक बहुत अरसे के बाद उसने क्लास दिखाई है, जिसके लिए हम बार बार अपनी वीडियोस में कह रहे थे कि बाबर आजम अपने नेचुरल गेम की तरफ जाओ। बाबर आजम आप नेचुरल गेम की तरफ जाओ। जब आप नेचुरल गेम की तरफ जाएंगे, टीम को भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा, फैंस भी खुश हो जाएंगे और आप जो है तो रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। लेकिन लोगों ने इनके ऊपर तनकीद कर करके कि जी बाबर आजम जो है तो वो T20 का बैट्समैन नहीं है, और वो उस दबाव में जो है तो बाबर आजम एक्सपेरिमेंट करते रहे, और उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये हुआ था कि बाबर आजम नाकाम होना शुरू हो गए थे। बाबर आजम खुद दबाव का शिकार हो गए थे। लेकिन इस वक्त इस PSL में बाबर आजम ने बड़ी जबरदस्त नॉमिनीज के लिए सारी की सारी। बाबर आजम अपने नेचुरल की तरफ नजर आ रहे थे। बाबर आजम जो है तो वो नेचुरल गेम इस PSL 11 में देखने को मिल रही थी बाबर आजम से, और उससे ये लग रहा था कि बाबर आजम जो है तो वापस अपनी फॉर्म बहाल करने की पोजीशन में आ रहे हैं। और उसका जो रिजल्ट है, जो अपनी नेचुरल गेम खेली है, उसका रिजल्ट आप सब लोगों ने देख लिया। यकीनी तौर पर आज पाकिस्तान के पूरे फैंस बड़े खुश हैं, और बाबर आजम के स्पेशली फैंस बड़े खुश हैं कि इतनी शानदार इनिंग्स और 67 मैचेस के बाद जाके ये सेंचुरी स्कोर की है, और इसकी जरूरत भी थी बाबर आजम के लिए। और बाबर आजम के लिए ये ना कि उसने अपनी नेचुरल गेम जो है तो उसके ऊपर आए हैं, ये भी बड़ी जबरदस्त बात हुई है कि बाबर आजम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उसमें नाकामियां मिल रही थी, और बिल आखिर वो अपनी वापस नेचुरल गेम की तरफ आए, और उसका इसको रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। और उसका इसको ना सिर्फ इसको रिजल्ट मिला है, बल्कि इसकी पूरी टीम को मिला है, और पूरी टीम 8 मैचों में 7 मैच जीती है। आप अंदाजा करें कि एक मैच भी अनबीटन जा रही है इस वक्त। PSL 11 में अनबीटन जा रही है, और इसका कोई मुकाबला कर ही नहीं रही है इस वक्त। कोई भी टीम इसका मुकाबला दूर दूर तक नहीं मुकाबला कर रही है। और इसके साथ ये पहली टीम है जो क्वालिफाई हो गई है प्ले ऑफ मरने के लिए। और 7 मैच, 8वां मैच वो बारिश की नजर हो गया, नहीं तो वो भी ना हो सकता है ये जीत जाते। तो इस तरह ना बाबर आजम एक तो अपनी नेचुरल गेम की वजह से टीम को फायदा हुआ, और ना सिर्फ टीम को फायदा हुआ लेकिन बल्कि ये पाकिस्तान के लिए भी फायदा है और आपके लिए भी फायदा है। इसी ना ये जो देखें, और इसमें आपके ये देखें, आप नेचुरल गेम आपने स्टार्ट की, और उस नेचुरल गेम का आपको फायदा ये हुआ है कि आपने ये सेंचुरी स्कोर की, और इस सेंचुरी में सिर्फ एक डॉट बॉल थी। अंदाजा करें कि आप स्ट्राइक रोटेट करते रहे, और इसमें आपने एक डॉट बॉल भी खेली है, और साथ आपने कोई ज्यादा छक्के और चौके भी नहीं लगाए, यानी 4 छक्के और 6 चौके लगाए हैं आपने। बोल्स आपने 52 खेली है और सेंचुरी स्कोर किया, जिसमें 4 छक्के और 6 चौके शामिल हैं। लेकिन इसकी एक और खुशहाल बात थी, बाबर आजम के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था। बाबर आजम ने जहां पे 1 रन बन रहा था वहां पे 2 रन लेने शुरू कर दिए, जहां पे 2 बन रहे थे वहां पे तीसरे के लिए दौड़ रहे थे। और ये बड़ी खुशहाल बात है कि एक तो वो कॉन्फिडेंस में आ गए, एक उनकी रनिंग बड़ी जबरदस्त हो गई थी, और उसके साथ साथ कुशाल मेंडिस क्या क्लास की इनिंग्स खेली है उसने, और क्या जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग कुशाल मेंडिस की और बाबर आजम की टीम ने। यानी जहां पे 2 रन बन रहे थे, जहां पे ना 2 बनने चाहिए थे वहां पे 3 लिए, जहां पे 1 बनना चाहिए था वहां पे 2 लिए, और इन दोनों की ना जोड़ी बड़ी जबरदस्त रही है। ऐसा लग रहा था कि ये अरसे से आपस में ना खेल रहे हैं, और बड़ी जबरदस्त आपस में ना इनकी अंडरस्टैंडिंग है। और बाबर आजम की इस शानदार सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान जो है तो वो खुशियां मना रहा है, पाकिस्तान बाबर आजम के फैंस को खुशी। लेकिन ये पाकिस्तानी टीम के लिए बड़ा जरूरी था, क्योंकि वर्ल्ड कप 2027 सर के ऊपर है, और उसके साथ साथ आप T20 की भी आप खिलाड़ी हैं। तो आपने ये प्रूव करना था कि मैं इस वक्त भी पाकिस्तान का बेहतरीन बैट्समैन हूं। उसके लिए आपको ये सेंचुरी बड़ी जरूरी थी, और उसके लिए आपको नेचुरल गेम करनी बड़ी जरूरी थी, जो आपने स्टार्ट की है PSL 11 में, और आपको रिजल्ट भी आने शुरू हो गए। आपने 50 भी की हैं, आपने सेंचुरी भी कर दी है, और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में आप इसी नेचुरल गेम की तरफ आए। दुनिया क्या कह रही है आपको उसकी परवाह ना करें, आप अपने नेचुरल गेम की तरफ जाएं। आप इस वक्त भी किंग हैं पाकिस्तान के, लेकिन जो क्वालिटी आपने कल मैच में दिखाई है, जो बैटिंग में आपने कल क्वालिटी दिखाई है, उम्मीद है कि आप इसी क्वालिटी को आप आगे कंटिन्यू करेंगे, और इसी गेम को यानी नेचुरल गेम को आप आगे कंटिन्यू करेंगे। और पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही सूदमंद है, क्योंकि पाकिस्तानी फैंस परेशान थे कि बाबर आजम क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा है, बाबर आजम क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा है। तो ये बड़ी जबरदस्त है कि बाबर आजम PSL 11 में एक नए रूप में नजर आ रहे हैं,
اور بابر اعظم نے نہ بتایا ہے کہ میرے اندر ابھی بھی کلاس موجود ہے، اور کلاس موجود نہیں ہے بلکہ میں بھٹک گیا تھا، ابھی دوبارہ اپنے ٹریک پہ آ گیا ہوں، اور امید ہے کہ یہ آئندہ آنے والے یہ جو ابھی ٹیسٹ بنگلہ دیش کے اگینسٹ ہونا ہے اس میں بھی اسی جو ہے نا اپنے نیچرل گیم کو لے کے آپ نے آگے بڑھنا ہے، اور امید ہے کہ نہ آنے والے دنوں میں نہ جو ہے تو پاکستان کے لیے آپ کی یہ بیٹنگ، آپ کا یہ فارم، آپ کی یہ نیچرل گیم جو ہے تو پاکستان کے لیے سودمند ثابت ہوگی، اور آپ کی جو کیپٹنسی ہے آپ دیکھیں کہ بالکل نمایاں نظر آ رہی ہے، آپ کے سامنے دور دور تک نہ باقی 7 ٹیمیں نہیں نظر آ رہی ہیں، اور کوئٹہ کو جس طرح آپ نے دھلائی کی ہے نا، آپ نے دھلائی کی ہے، آپ کے جو حارث نے بھی دھلائی کی ہے، اس کے بعد کسال مینڈس نے دھلائی کی ہے، ان کو جو بھی آیا ہے نہ صحیح کٹ پڑی ہے، اور 255 رنز کا ٹارگیٹ آپ نے سیٹ کیا، تو یہ آپ کی بدولت، کسال مینڈس کی بدولت، ٹیم کمبینیشن کی بدولت یہ رزلٹ ہوا ہے، 255 رن پشاور زلمی، اور پشاور زلمی کے 255 کے اگینسٹ کوئٹہ نے کیا کیا یار، کوئٹہ والے نا حسن نواز، اب آپ دیکھیں کہ 6 گیندوں کے اوپر 5 بال، یہ دیکھیں نا اب 7 بیگ، آپ 7 بیگ پاکستان کا فیوچر ہے، آپ سچ میں کم از کم آپ ہار جاتے، آپ پہلے سے یعنی شکست کردہ تو میدان میں نہ اترتے، آپ فائٹ کرتے، مقابلہ کرتے، آپ کہتے کہ ٹھیک ہے 255 سکور ہے لیکن ہم نے اس کے قریب جانا ہے، ہم نے فائٹ کرنی ہے نا، یہ گیندیں ضائع نہیں کرنی ہے۔ اب حسن نواز ہمارا فیچر ہے، اور حسن نواز 6 گیندوں کے اوپر 5 سکور کر رہا ہے، اسی طرح ناساد بیگ ہمارا فیچر ہے، وہ 18 گیندوں کے اوپر 21 سکور کر رہا ہے، اور کوئٹہ جو ہے تو پوری ٹیم جو ہے تو بالکل بے بسی کا منظر پیش کر رہی تھی، اور 137 رنز پر پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی، اور 118 رن سے اتنی بڑی شکست سے دوچار ہوئی ہے۔ تو کوئٹہ کو نہ سوچنا ہوگا کہ ہم اب عثمان طارق کل بالکل بے بس نظر آ رہے تھے، 4 اووروں میں 50 رن دیے ہیں نہ آپ نے عثمان طارق نے، جو ان کا بولر ہے، نہ ان کی بولنگ چلی نہ ان کی بیٹنگ چلی، کوئٹہ بالکل آف کلر لگ رہا تھا اور آؤٹ کلاس لگ رہا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ اب یہ کوئٹہ کو تو بالکل بے بس کر دیا تھا، اور کوئٹہ اس وقت کل 2 جو میچ ہوئے تھے اس میں ایک تو بابر اعظم نے ڈومینیٹ کیا، اور ہر ٹیم کو ڈومینیٹ کیا بابر اعظم کی ٹیم نے، بابر اعظم ہوا میں اٹھتے جا رہے ہیں، پہلی ٹیم ہے جو پلے آف مرحلے میں داخل ہوئی ہے۔ تو اب جو دوسرا جو 2 میچ تھا وہ کراچی کنگ اور ملتان سلطان کا میچ تھا۔ آپ دیکھیں کہ کراچی کنگ ایک اچھی ٹیم ہے، ایک تگڑی ٹیم ہے، ایک بیلنس والی ٹیم ہے، لیکن وہ نہ بالکل بے بس نظر آ رہی ہے اپنے ہوم گراؤنڈ کے اوپر، ہوم کراؤڈ کے سامنے، اور کراؤڈ تو خیر نہیں ہے نہ، وہ سوری کراؤڈ نہیں ہے اس وقت، لیکن ہوم گراؤنڈ تو ہے، اور اس ہوم گراؤنڈ میں آپ کی صورتحال یہ ہے کہ آپ بالکل بے بس نظر آ رہے ہیں جناب آپ، اور ملتان سلطان یعنی 207 رنز اگر ملتان کر گیا تو ایسا نہیں ہے کہ آپ چیس نہیں کر سکتے، آپ کانفیڈنس کے ساتھ جائیں، اور جانا چاہیے تھا آپ کو، اور آپ ٹارگیٹ کی طرف جانا ہے۔ آپ نے 200 کا ہنسا عبور ہوا ہے تو بس آپ دباؤ کا شکار ہو گئے کہ جی 200 کا ہنسا ہے تو ہم نہ یہ سکور شاید نہ کر سکے، اور اس میں جو ہے تو آپ کا جناب جو ایک اوپنر جو ہے تو وہ تو ٹھیک ہے نا، جسن رائے جو ہے تو وہ جلدی آؤٹ ہو گئے تھے، لیکن اس نے تیز کھیلنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں وہ خوشدل شاہ، یار خوشدل شاہ نے وکٹیں تو لے لی ہیں، اس کو ایز اے بالر رکھیں نا، آپ اس کو بیٹر نہ رکھیں نا، وہ بیٹنگ کر ہی نہیں سکتا ہے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ خوشدل شاہ نے 6 بولوں کا سامنا کیا، اس سچویشن میں 6 بولوں کا سامنا کر کے 4 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے، اور اس سے نیچے جو ہے عباس آفریدی آئے۔ اب آپ عباس آفریدی کو جو ہے نا تو وہ پروموٹ کرے، خوشدل شاہ بیٹنگ نہیں کر سکتا ہے، تو یہ ہمیشہ ہی مایوس کرے گا آپ کو، کوئی 100 میں سے ایک اننگز کھیل لے گا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ کے جو ہینڈرکس جو ہیں تو وہ بڑے، اس نے اچھی بیٹنگ کی ہے، اس نے 32 کا بالوں کے اوپر 49 سکور کیا، پھر معین علی نے بڑی زبردست اننگز کھیلی ہے، لیکن ان کا ساتھ کسی نے نہیں دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں ان کا ساتھ اگر عباس آفریدی اوپر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد حسن علی نے بڑی زبردست اننگز کھیلی، لیکن ان کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ان 3-4 کھلاڑیوں کے ہونے کے بعد آپ نے فائٹ کی، 196 سکور کیا۔ اب اس میں سلمان علی آغا، اب یار سلمان علی آغا آپ ٹیم کے کیپٹن ہیں، ہماری T20 ٹیم کے کیپٹن ہیں، آپ PSL میں ہی نہیں پرفارم کریں گے، آپ ٹیم کی کیا قیادت کریں گے؟ آپ کی اپنی پرفارمنس تو زیرو ہے، ابھی تک تو آپ نے ایک میچ بھی جتانے میں کردار ادا نہیں کیا ہے، بالکل زیرو ہے نا۔ تو آپ ایک برڈن ہے میرے خیال میں اس ٹیم کے اوپر، کراچی کنگ کی ٹیم کے اوپر آپ برڈن ہیں اس وقت، تو آپ کو سوچنا ہوگا کہ میں پاکستان ٹیم کی
قیادت کرنے والا کھلاڑی ہوں اور مجھے اس قسم کی پرفارمنس کے اوپر تو میں ڈیزرو ہی نہیں کرتا ہوں کہ میں کراچی کنگ کی ٹیم کی نمائندگی کر سکوں. اور اسی طرح خوشدل شاہ وہ بولنگ ٹھیک ہے, اس کو ایز اے بالر پھر کنسیڈر کریں, وہ بیٹر نہیں ہے, بیٹنگ اس سے نہیں ہوتی ہے. اور عباس آفریدی کو تھوڑا سا پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح حسن علی کو, حسن علی بولنگ جو ہے تو اس کی ناکام رہی ہے, لیکن بیٹنگ میں اس نے 10 بالوں پہ 23 رنز گئی ہے. تو یہ صورتحال, یہ اوور آل یہ تھی کہ کراچی کنگ بھی اس وقت بڑی پریشانی صورتحال سے دوچار ہے. یعنی 7ویں پوزیشن ہے کراچی کنگ کی اس وقت. اور اس وقت جو پوزیشن جو ہے اس وقت جن جو ہے, ایک تو پشاور ہے, اس کا تو مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. اس کے ساتھ ساتھ ملتان ہے. ملتان کے بعد جو ہے تو اس وقت پوائنٹ ٹیبل کی صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد یونائٹیڈ ہے. اور اسلام آباد یونائٹیڈ بھی 4 میچوں میں 7 میچوں میں 4 جیتی ہے, 2 ہاری ہے. اس طرح اس کے بعد کوئٹہ گلیڈیٹر 6 میچ کھیلے ہیں, 8 میچ کھیلے ہیں, 3 جیتے ہیں, 5 ہارے ہیں. پوزیشن اس کی ٹھیک ہے, ابھی چوتھی ہے, لیکن یہ ڈاؤن ہو جائے گی اس کی بھی حالت کوئی نہیں ہے. اس کے بعد حیدرآباد جو ہے تو وہ ابھی گرو کر رہا ہے. حیدرآباد خطرے کی گھنٹی ہے, اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ چوتھی ٹیم کا حیدرآباد یا لاہور قلندر, چونکہ لاہور قلندر نے بھی لاسٹ میچ بڑا اچھا کیا تھا. تو 5ویں پوزیشن اس وقت حیدرآباد کی ہے, 6ٹھی لاہور قلندر کی ہے, 7ویں کراچی کنگ کی ہے. آپ اندازہ کریں گے 7ویں ٹیم کراچی کنگ کی ہے. اور پنڈی کا تو خیر ہے ہی نہیں ہے, چونکہ انہوں نے چینجنگ لانی نہیں ہے, انہوں نے پلان بنانا نہیں ہے. وہ پہلی ٹیم ہے جو اس ٹورنامنٹ سے آؤٹ ہو گئی ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ایک میچ جیت جاتی تو زیادہ اچھا تھا. تو امید ہے کہ بابر اعظم اسی طرح کنٹینیو کریں گے جناب. ایک تو پی ایس ایل میں کریں گے, آگے جو ٹیسٹ بنگلہ دیش کے اگینسٹ وہاں بھی اسی قسم کی کارکردگی دکھائیں گے. اور بابر اعظم جو ہے تو وہ اسی طرح جناب پاکستانی ٹیم کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھے گا انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں, اور پرفارم کرتا رہے گا. اور ہمارے جو ہے تو کانفیڈنس بڑھتے جائیں گے بابر اعظم, اور ہماری دعائیں بھی بابر اعظم کے ساتھ ہیں. اور بابر اعظم آنے والے دنوں میں دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہو, اس قسم کی ہماری دعا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پوری ٹیم, ایک خالی بابر اعظم نہیں, جو بھی سلیکٹ ٹیم ہو وہ پرفارم کرے اور 100% رزلٹ دے. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت. خوش رہیے, آباد رہیے, اور اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے. اس کا مقصد ہے سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو کلک کریں, تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آئے وہ بر وقت آپ تک پہنچے. اللہ حافظ, شکریہ.